नावल सुनने वाले शायकीन को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आप सबके एरियाज़ में कैसा मौसम चल रहा है? हमारे यहाँ तो बहुत बारिशें हो रही हैं। खैर, चलते हैं नावल की जानिब, जो कि है राफ़िया शेख की कलम से लिखा गया है, ख्वाब शब रोज़ कतलिस, किस्त नंबर 2। उसके लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें भाई, हमारी राइटर का हौसला अफजाई होती है ताकि वो अच्छा अच्छा लिखें। क्या हो जाता है आप लोगों को, नावल सुनते हैं और गायब हो जाते हैं। चलते हैं नावल की जानिब, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जिस तरह हदीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से 4 वजह से निकाह किया जाता है: माल, हसब नसब, हुस्न जमाल या दीन की वजह से। तुम दीनदार औरत का इंतखाब करो। यह आयत और तर्जुमा दिलावर खान ने कैथी को पढ़कर सुनाया ताकि उसे कोई शक न रहे। मज़ीद वजाहत करते हुए दिलावर खान ने कहना मुनासिब समझा, यहाँ मुसलमान आदमियों की इजाज़त है अहले किताब औरतों से शादी करना, लेकिन यहाँ भी वाज़िह है वो मुशरिक ना हो। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वाज़िह और बेहतर मुसलमान दीदार औरत से निकाह को ज़्यादा सही करार दिया है, बजाय इसके कि दूसरे मज़हब की औरत से निकाह किया जाए। और कहती, आपको पता है, अगर 2 अलग मज़हब के लोग साथी बन जाएं तो बहुत मसले होते हैं। दोनों के तर्ज़ ज़िंदगी बहुत अलग होते हैं, दोनों में फिर इख्तलाफात पैदा होते हैं, और ऐसे में उनके बच्चों की भी तो सोचें, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, क्योंकि दोनों को ही अपना मज़हब, अपना कल्चर प्यारा होता है। दिलावर खान ने जितना हो सका कैथी को उसकी बात का वाज़िह और मुकम्मल जवाब देने की कोशिश की, जिसको कैथी ने पूरे ध्यान से सुना। जब दिलावर खान ने तिलावत की तो उसकी सांस रुक गई। इतनी खूबसूरत आवाज़ में ठहर ठहर कर अल्लाह का कलाम पढ़ा था, उसके दिल में बस गया था। हर बात अल्लाह के कलाम से ही वाज़िह हो गई थी। कैथी ने कुछ सोचकर दूसरा सवाल दागा, अगर आपको किसी गैर मुस्लिम लड़की से मोहब्बत हो जाए तो आप अपना मज़हब छोड़ सकते हैं? इस गैर मुतवक्का सवाल पर दिलावर खान ने हैरत में गंग होकर कैथी को देखा। मैं अल्लाह वाहिद बर हक़ पर दिल से ईमान रखता हूँ। मुझे कोई भी चीज़, कोई भी ज़ात उसकी वहदानियत पर कामिल यकीन की राह से नहीं भटका सकती, जब तक अल्लाह ना चाहे। लेकिन मैं अल्लाह के एक होने और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने पर दिल से ईमान रखता हूँ, और मैं उसी हालत में मरना चाहता हूँ। ये बोलते हुए दिलावर खान ने बाकायदा दिल पर हाथ रखा, लबों के साथ आंखें भी अल्लाह के ज़िक्र से मुस्कुरा रही थी। कितना सुकून था उनके चेहरे पर। कैथी को लगा वो गंग हो गई है। उसने कभी अपने ही मज़हब में इतनी शिद्दत से कोई तबसरा नहीं किया था। कैथी के रोंगटे खड़े हो गए थे जब दिलावर खान ने कहा कि वो कभी भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करेंगे, वो किसी दूसरे मज़हब से हो। मैं काफिरों और मुशरिकों की तरह जहन्नुम का ईंधन नहीं बनना चाहता। यानी वो जहन्नुम में जाएगी और ईंधन भी बनेगी। कैथी के होले होले हाथ कँपा रहे थे। उसे लगा वो कुछ देर और इस मज़हब में अपने मुतल्लिक जानेगी तो चीख कर रो पड़ेगी। क्या सच में वो अच्छी नहीं थी? क्या वो गलत रास्तों पर भटक रही थी? क्या अभी उसके पास सही रास्ते का इंतखाब करने का वक्त था? ये सब सोचते हुए उसकी हालत ख़राब हो रही थी। उसकी हालत देखते हुए दिलावर खान घबरा गए। वो पसीने में शराबूर होले होले लंबे लंबे सांस ले रही थी। कोई भी अपने बारे में ऐसा नहीं सुनना चाहता। जब सब अपने मुतालिक जैसा अच्छा गुमान रखते हैं तो वैसे ही सुनना भी चाहते हैं, भले ही अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना किया हो। इंसान बदला हमेशा अच्छा चाहता है। इंसानों को खुशगुमान रहने का शौक़ होता है और उसी खुशगुमानी में अपना सफ़र इख्तिताम की जानिब गामज़न कर रहा होता है। वक्त रहते ही अगर इंसान खुशगुमानियों से निकल आए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उसने लंबा सांस लेते हुए मशरिक के बारे में पूछा, वो कौन लोग होते हैं? दिलावर खान फासला बनाकर खड़े हुए थे, जबकि कैथी सोफे पर बैठी हुई थी। उनके हाथ में पानी का गिलास था, जो गालबन वो उसके लिए लंबे लंबे सांस लेने पर किचन से लाए थे। कैथी ने जिसे लबों से लगाना भी गवारा नहीं किया था। पहली दफ़ा खौफे खुदा जो गालिब आया था। भला कहाँ दिखाई दे रहा था? सामने सिर्फ आग थी जिसमें कैथी को अपना आप जलता हुआ महसूस हो रहा था। मुशरिक वो लोग होते हैं जो अल्लाह की ज़ात के साथ किसी और ज़ात को भी वह मुकाम दे दें जो अल्लाह का है, अल्लाह को वाहिद और यकता न माने। वो कैथी की हालत के पेश नज़र इतना कहकर खामोश हो गए। दिलावर खान ने लंबी सांस खारिज की। कैथी, क्या आपको सब कुछ अभी जानना है? हम कल दोबारा ये टॉपिक कर लेंगे। नहीं, मुझे अभी जानना है। कैथी भी बज़िद थी, जिस पर उन्होंने लंबी सांस खारिज की। सहाम की बेसब्री देखने लायक थी। डॉक्टर साथ चलती नर्स को इंस्ट्रक्शन देते हुए बाहर आए। कैसी है मंशू? वो ठीक तो है? क्या हुआ है उन्हें? होश में आ गई? उसे कहीं पेन तो नहीं हो रहा ना? इतने सारे सवालों की एक साथ बुछाड़ पर डॉक्टर मुस्कुराए बिना न रह सके। ये डॉक्टर सहाम के जानने वालों में से थे, इस वजह से उसकी बेसब्री से खूब वाकिफ़ थे। जी, मंशू बिल्कुल ठीक है। वो
ابھی ڈاکٹر بول ہی رہے تھے کہ سہام کو بیچ میں ہی ٹوکنا پڑا۔ آپ نے اسے منشو کیسے کہا؟ سہام نے آنکھوں میں غصہ لیے ڈاکٹر کو دیکھ کر سوال پوچھا، جس پر ڈاکٹر بھی گڑبڑا گئے کیونکہ وہ سہام کے غصے سے واقف تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے معافی مانگنے پر اس بات پر اب دوبارہ وہ اسے منشو نہیں کہیں گے۔ سہام کا تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ منشو کو کب تک ہوش آئے گا؟ اس کو جاننے کی جلدی تھی، اس لیے فوراً سوال کر ڈالا۔ ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ بہت جلد ہوش میں آ جائیں گے، مجھے کچھ بات کرنی ہے، میرے کیبن میں آؤ۔ ڈاکٹر سہام کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہوئے کیبن میں غائب ہو گئے۔ اس نے روم کے باہر سے منشا کو دیکھا۔ اس کے ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر دھرا تھا۔ سہام نے آنکھیں قلب سے میچی۔ اگر منشا ہوش میں ہوتی تو کبھی ڈرپ نہیں لگواتی۔ اسے سوئی سے ڈر لگتا تھا اور یہ بات سہام بخوبی جانتا تھا۔ اس کے پاس کھڑی ملازمہ نے یاد دلایا کہ اسے ڈاکٹر نے کیبن میں بلایا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور سست قدموں سے روم کی جانب چل دیا۔ جب وہ روم میں پہنچا تو ڈاکٹر منشا ہی کی فائل ریڈ کر رہے تھے جن میں کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروائے گئے تھے۔ سہام پلیز سٹ۔ ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر وہ کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ پریشانی اس کے چہرے سے واضح تھی۔ دیکھیے مسٹر سہام، ابھی تو منشا کو کچھ نہیں ہوا، وہ بس سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن انہیں کسی چیز کا مسلسل سٹریس ہے۔ اگر ایسے ہی رہا تو یہ ان کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان سے ایسی کوئی بھی بات نہ کریں جو انہیں پریشانی میں مبتلا کرے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھیں۔ وہ ذہنی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اگر یہ پریشانی بڑھتی رہی اور وہ مسلسل اس سے دو چار رہیں تو وہ کوما میں جا سکتی ہیں۔ اس کا صرف ایک حل ہے، انہیں ذہنی سکون دینا۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسے ہی بات مکمل کی ایک نرس بھاگی چلی آئی۔ کوئی ایمرجنسی میں پیشنٹ آیا تھا، اس لیے ڈاکٹر سہام سے معذرت کر کے اپنے فرض نبھانے کو دوڑے۔ یہاں سہام گنگ تھا۔ اسے پتا تھا وہ رخصتی کو لے کر کافی خوفزدہ ہے، اس لیے کچھ ٹائم تک، جب تک منشا ٹھیک نہیں ہو جاتی، وہ اب کچھ نہیں کہے گا، اس سے ملے گا بھی نہیں، کیونکہ اگر وہ اسے دیکھے گی تو خوف کا شکار رہے گی۔ اسے ذہنی دباؤ سے باہر لانا تھا۔ وہ مسلسل ایک دباؤ کا شکار تھی، اوپر سے دوسرا رخصتی کا لے لیا۔ اف! سہام نے غصے سے کرسی کو لات ماری۔ وہ سب صحیح کرنے کا سوچ رہا تھا لیکن سب بگڑ گیا۔ سہام باہر آ کر سر ہاتھ پر گرا کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا منشا کو کہاں چھوڑے۔ انکل شہر سے باہر تھے، ملازمہ پر چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس نے ملازمہ کو گھر بھیج دیا کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور اپنی ماں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ نگاہ الفت، مزاج برہم، یہ سلسلہ بھی عجیب تر ہے۔ ہزاروں شکوے، ہزاروں رنجشیں، وہ شخص پھر بھی قریب تر ہے۔ جیسے ہی اس نے جہاز سے باہر قدم رکھا اسے محسوس ہوا انہی ہواؤں کو وہ بہت عرصے سے مس کرتا آیا ہے۔ یہی وہ خوشبو ہے جسے وہ اتنے عرصے سے محسوس کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ باہر آتے ہی لمبی سانس کھینچتے ہوئے انگڑائی لی اور پاکستان کی ہواؤں نے اسے ویلکم کہا۔ یہ منظر اسلام آباد کے ایئرپورٹ کا تھا، جہاں یہ کھڑے خوشی سے اپنے ملک کی ہواؤں کو محسوس کر رہے تھے۔ خوشی بیان سے باہر تھی اور یہ سوچ کر تو اور زیادہ تھی کہ وہ سب کو سرپرائز دینے والا ہے۔ سب کا کیا ری ایکشن ہوگا، اسپیشلی اس کی کٹوں کا۔ یہ سب سوچتے وہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ ابھی وہ مسکرا کر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے دھکا لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گرتا، سامنے سے کسی وجود نے اسے لڑکھا کر زمین بوس ہونے سے بچا لیا۔ یہ کوئی لڑکی تھی جس کی صرف آنکھیں واضح تھی کیونکہ اس نے عبایا پہن رکھا تھا۔ وہ تو اس کی طاقت پر گنگ رہ گیا کہ ایک مرد کو گرنے سے بچایا، وہ بھی ایک نازک سی لڑکی نے۔ ابھی وہ اس لڑکی کا کچھ بولتا، وہ لڑکی پیچھے مڑی اور چھپاک سے اس کے سامنے سے دوڑتی ہوئی غائب ہو گئی۔ اور یہ سب اس نے اتنی پھرتی سے کیا کہ وہ اس کی پھرتی کو داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ اسے لگا وہ کوئی عام بندی نہیں تھی۔ کراٹے تو شاید جانتی ہی ہو۔ کچھ خاص تھا اس میں، الگ، بہت الگ، لیکن کیا، وہ یہ سمجھ نہ سکا۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنے قدم آگے بڑھائے۔ ٹیکسی کو روک کر ایڈریس سمجھا کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ لب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ دراز قد، شفاف رنگت، تھوڑا سا شریر یا شاید بہت زیادہ شریر، براؤن بال، گہری کالی آنکھیں جن میں ہمیشہ چمک رہتی تھی، ابھی بھی چمک واضح تھی، لبوں پر رہنے والی مستقل مسکراہٹ۔ کیتھی بضد تھی، اسے سب کچھ ابھی جاننا ہے، وہ سب کچھ جلدی سے جان لینا چاہتی تھی، لیکن دلاور خان کی ایک ضروری کال نے بیچ میں رکاوٹ ڈال دی۔ اوکے میں ابھی چیک کرتا ہوں، اس منتھ کا سارا ڈیٹا میرے پاس ہے۔ ہاں بس رکو، تمہیں ابھی 10 منٹ میں میل کرتا ہوں، پھر بتانا کیا ہوا۔ آج ہی تو سب کلیئر کر کے آیا ہوں، اب یہ نئی مصیبت آ گئی۔ حد ہے ویسے غیر ذمہ داری کی، کوئی اتنی امپورٹنٹ فائل بھی گم کرتا ہے؟ تم لوگ جانتے ہو وہ فائل کتنی امپورٹنٹ ہے، اگر کسی غلط ہاتھوں میں گئی تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ کسی پر برہم ہو رہے تھے، چہرے پر پریشانی واضح تھی، چہرے کے نقوش بھی تن گئے تھے
और गुस्से वाला लहजा अपनाया हुआ था। कैथी ने कभी दिलावर खान को इतने गुस्से में नहीं देखा था जितने गुस्से में अब थे। उसकी तरफ इशारा किया कि उनका कोट उठा कर दे दे। कैथी ने बिना किसी ताखीर के झट से उनको कोट पकड़ाया। काल काट के वो दरवाजे की तरफ जाते जाते पलटे। अचानक रोकने पर कैथी, जो दिलावर खान के पीछे चलती हुई आ रही थी, उनके रोकने पर उनसे जा टकराई। टक्कर इतनी ज़ोर की थी कि कैथी की आंखों सामने तारे नाच गए। उफ, अब तो पूरे बुलडोज़र हैं, सर ही घुमा दिया। वो सर पर हाथ रखकर दिलावर खान को उनकी गलती का एहसास दिला रही थी, क्योंकि दिलावर खान पर तो उसकी टक्कर का कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन कैथी का सर घूम गया था, जिसका कोई फ़ायदा ना था। आपको देखकर चलना चाहिए था। अब मुझे क्या पता था आप मेरे पीछे आ रही हैं। उन्होंने कभी गलती नहीं मानी थी, और अभी ये मुमकिन ना था वो गलती मान जाते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे ही आंखें खोलकर चलना चाहिए था। गलती मेरी है। अब तो कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं। ये तो गलतियां हैं जो खुद आपके सामने आने से हो जाती हैं। कैथी दांत पीसकर बोली। कैथी के इस कदर गुस्से भरे लहजे में कहने पर दिलावर खान हल्का सा मुस्कुरा दिए, जो उनकी शख्सियत में कम ही देखने को मिलती थी। कैथी को वो बिल्कुल सीरियस लगते थे, न कभी हंसने वाले, न ज़्यादा बात करने वाले। अपनी ज़ात तक महदूद शख्सियत के मालिक थे। ना ही कैथी ने कभी घर में उनके किसी दोस्त को आते हुए देखा था। वो अक्सर सोचती थी कि इनका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन ऐसे कैसे मुमकिन है। लेकिन कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई, उस डर से कि उन्हें बुरा ना लगे। एक बात कैथी ने बहुत नोट की थी, उन्हें चीज़ें सलीके से रखने की आदत थी। मर्द होकर उनका अपार्टमेंट चमकता रहता था, कहीं धूल मट्टी का नामो निशान भी नहीं था। हर चीज़ अपनी जगह साफ़ सुथरी, हत्ता कि उनका किचन भी सफाई का मुँह बोलता सबूत था। काफ़ी सफाई पसंद है। और मैं, कैथी ने एक नज़र अपने अपार्टमेंट में दौड़ाई। दिलावर खान का एक और मुस्बत पहलू जो कि कैथी जैसी निकम्मी बंदी को पसंद आया, वो कुकिंग थी। कितनी अच्छी कुकिंग करते हैं, बिल्कुल किसी अच्छे शेफ़ की तरह, और कितने टेस्टी खाना बनाते हैं। रात का खाना बाज़ार से आता था, सुबह का नाश्ता वो खुद बनाते थे। पराठा, एक बॉयल एग और एक कप चाय। कैथी का नाश्ता भी अपने जैसा ही बनाते थे। कैथी से कभी दिलावर खान ने नहीं पूछा था, उसे कुछ और चाहिए तो नाश्ते में वो बना देंगे। उनके पास सुबह में टाइम शॉर्ट होता था। वो बैल मुझे मार की अमली तफसीर नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि नाश्ते के साथ वो कैथी का लंच भी रेडी करते थे। उसी को बनाते बनाते टाइम लग जाता था। दोपहर में वो ऑफिस ही लंच करते थे। रात को आते वक्त बाहर का खाना लाना पड़ता था। थकन के बायस वो बनाने से कासिर थे, वरना उन्हें बाहर के खानों से ज़्यादा घर के देसी खाने पसंद थे। लेकिन रात को वो ऑफिस से आने के बाद खाना बनाने की हिम्मत खुद में नहीं ला पाते थे। वो कभी अपनी इबादत से गाफिल नहीं होते थे। वक्त निकाल कर लाजमी नमाज की अदायगी करते थे। कुरान पाक फजर के टाइम पढ़ते थे। कैथी को उनकी इबादत का अंदाज़ बहुत पसंद था। वो इबादत करते हुए दुनिया से बिल्कुल गाफिल हो जाते थे। कोई इतना मरगूब होकर कैसे इबादत कर सकता है, कैसे अपनी ज़ात को भूल सकता है। बहरहाल कैथी को तो सब कुछ ही पसंद था। वो किस किस बारे में सोचती, उसे तो उनकी हर बात अंदाज मुनफरिद लगते थे। आप मेरे सवालों का जवाब कब देंगे? कैथी को दिल में पनपते हुए सवालों के जवाब जानने की बहुत जल्दी थी। उसे बेचैनी थी, कहीं वो गलत रास्तों की तो मुसाफिर नहीं। ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर तो वो गफलत की नींद सो रही है तो ये ज़रूर उसे हलाक किए देगा। उसे जानना है हर हाल में कि क्या है उनके दीन में जो ऐसा उसे पुरसुकून रखता है। ऐसा करता हूँ, मैं आपको इस्लामी किताबें ला देता हूँ। अगर आपको उनसे कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकती हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा। लेकिन याद रखिएगा, उन किताबों को सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि समझना भी है, और सोचना है क्या है वो चीज़ जो आपको अपनी तरफ खींच रही है। मैं आपको तमाम सवालों के जवाब दे देता, लेकिन फिर आपके दिमाग में दूसरा सवाल अंगड़ाई लेगा। और आपको पता है मैं कितना बिजी इंसान हूँ। और अगर मैं आपके लिए अपनी मसरूफियात को साइड पर रख कर आपको आपके सवालात के जवाब दे भी दूँ तो आप अच्छे से नहीं समझ सकती। जब तक आप खुद पढ़कर उसे समझने की कोशिश नहीं करेंगी, आप कभी नहीं समझ सकती। कैथी ने समझते हुए गर्दन हिलाई और कहा, जैसा आप मुनासिब समझें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो आपके एहसानों के बोझ तले दबती जा रही हूँ। अब वैसे बिज़ी होते हैं, ऊपर से मेरी जिम्मेदारी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपकी एहसानमंद भी हूँ। अगर आप ना होते या इस दिन उस वक्त पर आके मुझे ना बचाते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता, या शायद मैं। कैथी ने मायूस कुन लहजे में शर्मिंदगी से कहा और नज़रें झुका के, मैं कब आप पर एहसान कर रहा हूँ? आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं आप पर एहसान कर रहा हूँ तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए बस थोड़ी सी नेकी कर रहा हूँ और अपने लिए अपने अल्लाह के आगे सुरखरू होने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरों की मदद करना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना अल्लाह के नज़दीक नहायत पसंदीदा अमल है। दीन इस्लाम सरासर खैर ख्वाही का मज़हब है। इस्लाम में हुकूकुल इबाद की अहमियत को हुकूकुल्लाह की अहमियत से बढ़कर बयान किया गया है। दूसरों की खैर ख्वाही और मदद करके हकीकी खुशी और राहत हासिल होती है, जो इत्मीनान कल्ब के साथ साथ रज़ाए इलाही का बायस बनती है।
محسن انسانیت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کا حکم دیا بلکہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہمیشہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی ہے۔ آپ ابھی میری یہ باتیں شاید نہیں سمجھ سکتی، لیکن مجھے یقین ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں گی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مجھے بدلہ دینے والا صرف اللہ ہے، تو آپ بے فکر ہو جائیں، وہ کہیں نہ کہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یاد رکھیے گا، انسان کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ لکھ دی جاتی ہے اور اس کا بدلہ آپ کو اس وقت ملتا ہے جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، اس سے دو باتیں اخذ کی جاتی ہیں۔ پہلی، نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نیکی کر کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ دوسری، یہ اصل میں ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی یا احسان کر کے بھول جانا اور اس سے اچھا بدلہ ملنے کی امید نہ رکھنا۔ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ نیکی کرے تو نیکی کر کے بھول جائے، احسان جتلانے، شکریہ ادا کرنے کا طالب ہونے اور اس سے اچھا بدلہ ملنے کی قطعاً امید نہ رکھے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ عز و جل نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، اور میرے نزدیک دوسری اہمیت رکھتی ہے۔ میں جو بھی نیکی کروں میں بھول جاؤں گا، لیکن میرا پروردگار اس کا پورا پورا صلہ دے گا، دنیا اور آخرت دونوں میں، کیونکہ میرا رب کچھ نہیں بھولتا۔ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 میں ارشاد رب العباد ہے، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرے پھر احسان جتائے، دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کرے کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے، اور اس کو آر دلائے کہ تو محتاج و نادار تھا، مفلس و لاچار تھا، ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا بھلائی کی، آج تو ہمیں یہ صلہ دیتا ہے، ہمیں پوچھتا ہی نہیں، ہمیں سلام کرنا گوارا نہیں کرتا، ہمارے احسانات کو بھول گیا ہے، نمک حرام، احسان فراموش وغیرہ وغیرہ، یا اور کسی طرح دباؤ ڈالے تو ایسا کرنے سے نیکی کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ کیتھی دم بخود ہو کر سن رہی تھی، وہ جب جب بولتے تھے کیتھی سانس روک کر سنتی تھی، ابھی بھی پوری توجہ کے ساتھ سنا تھا۔ دلاور خان نے بات ختم کر کے گھڑی کو دیکھا تو چونکے، کیونکہ انہوں نے شفیع کو 10 منٹ میں میل کرنے کا کہا تھا، اب 20 منٹ ہو گئے تھے۔ افسوس سے گردن جھٹک کر تیزی سے کہتی کہ اپارٹمنٹ سے نکلے اور سامنے اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچے۔ سب سے پہلے انہیں اپنے کام نپٹانے تھے جو آج کل بہت بڑھ گئے تھے۔ جب سے نئی ڈیل سائن کی تھی کام بہت بڑھ گیا تھا، ان کے پاس اب سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی، اوپر سے ایک نئی ذمہ داری کیتھی کی بھی تھی۔ سونے پر سہاگا کہ آج کل وہ سوال کرنے لگی تھی، ان کو اس کا اسلام میں انٹرسٹ دکھانا، اس کو جاننے کی کوشش کرنا پسند تھا۔ وہ بھی چاہتے تھے کیتھی گمراہی کے راستے سے سیدھے راستے پر آئے۔ وہ کیتھی کو اس کے سوالوں کے جواب دینا چاہتے تھے۔ جواب دینا بڑی بات نہیں، جواب دینے کے لیے ٹائم چاہیے تھا، اور جو وہ سوال کرتی تھی اس کا جواب اطمینان بخش تو ہونا چاہیے تھا۔ کیتھی روم لاک کر کے وہاں پہنچی جہاں اس نے پینٹنگ بنا کر رکھی تھی۔ خان بنا پینٹنگ دیکھے ہی چلے گئے۔ اسے افسوس ہوا، آنکھ سے ایک آنسو نکل کر بہہ گیا، اس لیے نہیں کہ انہوں نے پینٹنگ نہیں دیکھی تھی، بلکہ آج اسے کافی باتوں سے آگاہی ہوئی تھی۔ اسے اسلام کو اور جاننے کا تجسس تھا، اور باتیں سوال کے جواب جاننے تھے۔ بس تھوڑے صبر کے بعد مل جائیں گے۔ جب وہ مطالعہ کرے گی، جانے گی، سمجھے گی تو ساری الجھنیں سلجھ جائیں گی۔ پھر دلاور خان کی ٹف روٹین کا خیال آیا اور اپنے اوپر افسوس ہوا کہ کچھ کرنا آتا تو آج دلاور خان کی تھوڑی ہی ہیلپ ہو جاتی، کم از کم کھانا بنانے سے انہیں چھٹی تو دے سکتی تھی۔ لیکن افسوس، ماما کتنا کہتی تھی، اتنا کام تو سیکھ لو کہ خود کے لیے کچھ کر سکو۔ ماما کی بات مان کر کچھ سیکھ ہی لیا ہوتا تو آج نکمی ہونے کا ٹیگ نہ لگتا۔ کیتھی کو آج کی اپنی حرکتیں یاد آئیں تو اسے کتنا کچھ تباہ کر دیا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر مسکراہٹ ہی کہ اب بھی ٹائم ہاتھ سے نہیں پھسلا ہے۔ کیتھی نے سوچا اب پہلے تو وہ کچھ نہ سیکھ سکی، لیکن اب بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا۔ دلاور خان کا تھوڑا ہی صحیح لیکن بوجھ تو کم کر سکتی ہے۔ پھر کیا تھا؟ کیتھی نے یوٹیوب کھولا اور پاکستانی ڈشز کے متعلق سرچ کرنے لگی۔ سب سے پہلے اسے دلاور خان کی فیوریٹ ڈش بنانی تھی جو کہ بریانی تھی۔ بریانی کی اتنی ساری الگ الگ ریسیپی دیکھ کر کیتھی کا سر گھوم گیا۔ کوئی آسان سی ریسیپی چاہیے تھی اس کو، کیونکہ وہ فرسٹ ٹائم کچن کو شرف بخش رہی تھی، تو کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا جس میں وہ آسانی سے پاس کر جائیں۔ بس پھر کیا تھا، ایک ویڈیو کو سیو کیا اور دوسرے دن شام میں بنانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک دماغ میں جھماکا ہوا۔ کل تو سنڈے تھا، کل تو دلاور خان گھر پر ہوں گے، اور سنڈے کو وہ دیر سے اٹھتے تھے، ناشتہ بھی لائٹ کرتے تھے کیونکہ دوپہر کے وقت لازمی اپنی فیوریٹ بریانی بناتے تھے۔ سنڈے کو لنچ میں وہ ضرور بریانی بناتے تھے اور کھانوں کا کوئی جواب نہ تھا، بہت ٹیسٹی اور عمدہ قسم کا ذائقہ تھا ان کے ہاتھوں میں۔ بریانی تھی، پھر انہیں بہت پسند تھی،
تو بھلا کیسے خراب ہو سکتی تھی؟ کیتھی نے سوچا صبح ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ بریانی کا سامان منگوا لے گی۔ اس نے سامان کی لسٹ بنائی، اس کا ارادہ آن لائن ہی منگوانے کا تھا، کیونکہ دلاور خان کو سرپرائز دینا تھا اگر وہ خود باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ انہوں نے اسے یہاں شفٹ کرتے ساتھ ہی نیو موبائل اور سم لے کر دے دی تھی۔ موبائل میں صرف دلاور خان کا نمبر سیو تھا۔ اسے اپنے گھر کا نمبر منہ زبانی یاد تھا، لیکن اس نے انہیں کال کر کے ابھی تک نہ کچھ بتایا تھا، نہ ہی کسی قسم کی اطلاع دی تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے گھر والوں کو بتا دیتی تو لازمی اس کی آنٹی تک یہ بات پہنچتی اور پھر اس کا کزن لازمی تلاش کر لیتا اور وہ بدلے کی حق میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ کرنے سے گریزاں تھی۔ ابھی تو دل بھی مسلسل بدل رہا تھا، دوسرے مذہب میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا تھا، وہ متاثر ہو رہی تھی، اس لیے اکیلے رہنے کو ترجیح دے رہی تھی۔ دل و دماغ الجھن کا شکار تھے۔ کیتھی اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہوئے چونکی کہ وہ بریانی کا سامان کی لسٹ بنا رہی تھی۔ اسے ایسے ایسے نام لکھنے پڑ رہے تھے جو اس نے کبھی سنے بھی نہیں تھے، لیکن خیر تھی، شروعات تو کرنی تھی، تو یہی صحیح۔ لسٹ تیار کر کے رکھی اور سونے کی گھر سے روم میں چلے گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وجہ دلاور خان کی باتیں تھی، اسے بہت متاثر کرتی تھی۔ وہ بہت اچھا بولتے تھے، کبھی اس نے انہیں نیگیٹو نہیں پایا۔ وہ کیتھی سے بات کرتے ہوئے بھی بہت کم اس سے نظریں ملا کر بات کرتے تھے۔ یہی باتیں دلاور خان کو سوچنے پر مجبور کرتی تھی۔ اس نے سوچا بکس تو کل مل جانی ہیں، پھر آگے کی الجھنیں بھی سلجھ جائیں گی۔ بس مجھے وہی سمجھانا میرے خدا جس میں سیدھے راستوں پر چلوں۔ بے شک اللہ جب چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ وہ جب تک نہ چاہے کوئی اپنے بند عقل کے پردوں پر سے جالے نہیں ہٹا سکتا، اور نشانیاں تو بے شک عقل والوں کے لیے ہی ہے۔ عقل بھی اس کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ سوچتے سوچتے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی، اسے علم نہ ہوا۔ اس کا آخری خیال سیدھے راستے پر آنا تھا، جس میں اس کے لیے خیر ہو۔ دلاور خان نے گھر آنے کے بعد اپنے روم میں گئے اور لیپ ٹاپ کو لے کر بیٹھ گئے۔ انہیں جلد از جلد شفیع کو میل کر کے بریفنگ دینی تھی۔ میلز کرتے کرتے انہیں 2 گھنٹے سے زائد ہو گئے تھے۔ تھکن حد سے سوا تھی اور پریشانی بھی آخری فائل آفس سے غائب کیسے ہو گئی۔ صبح کے اٹھے ہوئے تھے اور آ کر بھی وہ کیتھی کے اپارٹمنٹ کو سدھارنے میں لگے تھے۔ اس کے روم کو حالت دیکھی تو ان کا سر مانو چکرا گیا ہو۔ ہر چیز بے ترتیب پھیلی ہوئی تھی، برتن کچن میں گندے پڑے ہوئے تھے۔ کیتھی بالکل بھی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتی، یہ چیز ان کی طبیعت پر بہت گران گزری تھی۔ وہ اپنے ہی روم میں ایک چیز ادھر سے ادھر برداشت نہیں کرتے تھے، اور کیتھی نے تو ہر چیز ہی تکربرم پھیلائی ہوئی تھی۔ ان کو کیتھی پر غصہ آنے کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوا کہ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا بنے گا۔ پھر کیا تھا، تھکن کے باوجود اپنی تھکن کو پسے پش ڈالا اور صفائی میں لگ گئے۔ اوپر سے کیتھی مدد کرنے کے بجائے مزید کام بگاڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے اور دیر ہو گئی۔ تھکن سے بے حال تھے، پھر بھی کیتھی کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ اسلامی تو نہیں تھے، لیکن ہر انسان اپنی ضرورت کے تحت ہی اپنے لیے علم عمل کرتا ہے، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ انسان کچھ بھی دوسروں کے لیے نہیں کرتا، وہ صرف اپنے لیے کرتا ہے۔ یوں تو دلاور خان اللہ کے نزدیک تھے، کیونکہ ان کے دادا جان نے انہیں بچپن سے نماز روزے کا پابند بنایا تھا، لیکن دنیا داری بھی بھرپور طریقے سے نبھاتے تھے۔ وہ اپنی آخرت کو سنوار رہے تھے، ساتھ دنیا کے اصول پر بھی پورا اترنے کی کوشش کرتے۔ وہ کبھی کسی کو کپڑوں سے جج نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کیتھی کے لباس کو معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ وہ جس فیملی سے بلونگ کرتے تھے وہاں ایسے لباس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور کیتھی تو مسلمان تھی بھی نہیں، لیکن اب اس کا اپنے مذہب کی طرف جھکاؤ دلاور خان کو ایک انجان سی خوشی دے رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو رہے تھے یہ سوچ کر کہ شاید ان کی وجہ سے کیتھی ہدایت کے راستے پر چلنے لگے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوتی کہ اللہ ان سے خوش ہے، جو اس کے ذریعے کسی کو راہ راست پر لا رہا ہے۔ دلاور خان کا تعلق اپر کلاس فیملی سے تھا، پارٹیز کے شوقین، اس لیے کبھی انہوں نے یہ سب محسوس نہیں کیا، لیکن انہیں کیتھی کا ان کا نیشنل ڈریس پہننا بہت اچھا لگا تھا۔ انہیں اس کا یوں اسلام کو جاننا بہت اچھا لگا تھا، اور دعا بھی دی تھی کہ وہ راہ راست پر آ جائے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف آئے، بلکہ دل و دماغ کے آمادہ کرنے پر ہی کوئی فیصلہ کرے۔ وہ جانتے تھے کیتھی نے ان سے جھوٹ بولا کہ اس کی دوست یہ سب جاننا چاہتی ہے۔ انہوں نے سب سوچوں کو اپنے دماغ سے جھٹکا اور اپنا کام سمیٹ کر فریش ہونے چلے گئے۔ آج تو آتے ہی کام میں لگ گئے تھے، اس لیے موقع نہیں ملا تھا فریش ہونے کا۔ اب ملا تو فوراً بات لینے گئے تاکہ تھوڑا ریلیکس ہو سکیں۔ وہ روز 2 دفعہ لازمی بات لیتے تھے، ورنہ انہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ ٹائم دیکھا تو 2:45 بج رہے تھے۔ دلاور خان نے یہ سوچ کر سکون کا سانس بھرا کہ کل سنڈے ہے، پورے ہفتے کی تھکان اتارنے کا دن۔ تھکن کے باعث لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچا، گھر میں سناٹے نے ان کا استقبال کیا۔ وہ سرپرائز دینے والا تھا اور گھر میں سناٹا دے کر خود ہی سرپرائز ہو گیا۔ سب سے پہلے وہ اپنی کٹو کے روم میں پہنچا۔ روم میں گھپ اندھیرا تھا، اس کی کٹو کہیں نہیں تھی۔ پھر بابا جان کے کمرے میں جھانکا، ان کے روم میں بھی کوئی نہیں تھا۔ دل عجیب ہو گیا۔ فوراً دعا نکلی کہ اللہ سب بہتر کرنا، اب صدمے برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد تو دل کو دھڑکا ہی لگا رہتا ہے،
لیکن خود کو تسلی دی کوئی کام بھی ہو سکتا ہے۔ دلاور خان کو کال ملائی لیکن آگے سے ریکارڈنگ سن کر غصہ آنے لگا۔ لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ شاید کسی کام سے باہر گئے ہوں، لیکن جب 2 گھنٹے گزرنے کے باوجود کوئی نہیں آیا تو اس فکر کے ساتھ پریشانی بھی ہونے لگی۔ پھر گھر سے باہر نکل کر پیچھے سائڈ انیکسی کی طرف پہنچا جہاں ان کی ایک ملازمہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ قیام پذیر تھی۔ اس کے شوہر کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو چکی تھی تو دلاور خان نے اس کی کفالت کے لیے اسے گھر میں ملازمہ رکھ کر پیچھے انیکسی میں رہائش کا انتظام کر دیا تھا۔ دلاور خان ایسی نیکیاں کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ بچوں کی تعلیم کا خرچہ بھی انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا، اس لیے یہ ملازمہ دل سے اپنا کام کرتی تھی اور دل سے اس گھر کے مکینوں کی شکر گزار تھی۔ یہاں کے لوگ ملازمہ کو انسان سمجھتے تھے، نہ کہ کوئی ملازمہ سمجھ کر بے جا کام کروایا جاتا تھا۔ اس نے ملازمہ کے کوارٹر پر پہنچ کر دستک دی۔ ملازمہ پریشان ہوگی، رات میں کون آ سکتا ہے؟ پریشانی کے عالم میں دروازہ کھلا تو سامنے موجود شخص کو دیکھ کر چہرہ کھل اٹھا۔ ملازمہ پہلے بہت شوق تھی، وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ کسی کو اطلاع بھی نہیں ملی تھی ان کے آنے کی۔ صاحب آپ خضر نے سلام کر کے اپنا سر آگے کیا۔ یہ اس نے باہر ہی سیکھا تھا جب اپنے ایک دوست کی مدر سے ملا تھا۔ اس کے سلام کرنے پر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور جب سے ہی خضر اپنے سے بڑے لوگوں سے ملتا تو جو اس کے ماں باپ رتبے برابر ہوتے تھے ان کے آگے سر جھکا کر ہاتھ پھیرواتا۔ خضر اخلاق کے لحاظ سے بالکل دلاور خان کی طرح تھا، نرم کو اور بڑوں کی عزت کرنے والا۔ ملازمہ کی خوشی کی انتہا نہیں رہی جب خضر نے سر پر ہاتھ رکھوایا۔ بھلا کوئی ملازمہ کو اتنی حیثیت کہاں دیتا ہے؟ خضر نے فوراً سوال کیا، اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ گھر میں سب کہاں ہیں؟ بابا جان، مشی اپیا سب کہاں ہیں؟ خضر نے بہت بے چین ہو کر سوال کیا، اسے لگا کچھ غلط ہوا ہے۔ ملازمہ نے شام والا واقعہ خضر کے گوش گزار کیا جس پر خضر کو اپنے اندازے کے درست ہونے پر شدید صدمہ ہوا۔ وہ ملازمہ سے ہاسپٹل کا ایڈریس لے کر ہاسپٹل کے لیے نکلا۔ اسے ہوش ہی نہیں رہا، اس نے دلاور خان کا نہیں پوچھا تھا۔ اسے منشا کے گزرے ہوئے دنوں کی حالت یاد آنے لگی، جب وہ اپنے پاس کسی کو دیکھتی تو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی تھی۔ ایک آنسو لڑک کر اس کی گود میں گرا۔ اللہ تعالیٰ پلیز مشی اپیا کو اب بالکل ٹھیک کر دیں، میں اب انہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کتنی تکلیف میں تھی جب میں انہیں چھوڑ کر گیا تھا، بلکہ وہ گناہ جو انہوں نے کیا ہی نہیں، وہ تو معصوم اور بے قصور ہیں، آپ تو جانتے ہیں۔ میری بہن کی تکلیف دور کر دے میرے مولا، میں اب دوبارہ انہیں ویسے نہیں دیکھ سکتا، پلیز اللہ۔ خضر ڈرائیونگ کرتے ہوئے مسلسل دل میں دعا گو بھی تھا اپنی پیاری اپیا کے لیے۔ اس کا بس چلتا تو وہ ماضی کے ان اوراق کو مٹا دیتا جن میں اس کی بہن نے تکلیفیں جھیلی تھیں۔ شب و روز کے غم کی ایک داستان تھی۔ خضر ہاسپٹل پہنچ کر روم معلوم کر کے پہنچا تو اس کے قدم سامنے سہام کو دیکھ کر تھم گئے اور غم و غصہ غالب آ گیا۔ وہ تیش کے عالم میں اس تک پہنچا جو پچھلے 3 گھنٹے سے سر ہاتھ میں گرائے ایک ہی زاویے میں بیٹھا تھا۔ ملازمہ کو سہام پہلے ہی بھیج چکا تھا۔ خضر اس کے سامنے پہنچا اور غصے سے کھڑا کیا۔ سہام نے اس سے زیادہ غصے سے مقابل کو دیکھا، لیکن سامنے خضر کو دیکھ کر غصہ اڑن چھو ہو گیا۔ سہام فرسٹ ٹائم خضر کے روبرو تھا، ورنہ اسے صرف پکچرز میں دیکھا تھا اور 1-2 دفعہ کال پر بات چیت ہوئی تھی۔ میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ بولیں، کیوں اٹھایا آپ نے ان پر ہاتھ؟ اگر میری اپیا کو کچھ ہو گیا تو میں آپ کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ خضر کا بس چلتا تو اس کی بہن کے 1 تھپڑ کے بدلے 10 تھپڑ مارتا، لیکن خضر مقابل کو نہیں جانتا تھا۔ جب وہ آپے سے باہر ہوتا تھا تو مقابل کی صرف چیخیں ہوتی تھیں، لیکن یہاں معاملہ اپنوں کا تھا۔ سہام نے لمبی سانس کھینچی اور خضر کو زور سے گلے لگا۔ بہت انتظار کروایا ہے یار تم نے، تمہاری بہن نے روز کتنی دفعہ تمہیں یاد کیا مجھے نہیں معلوم، اب تو گنتی بھی بھول چکا ہوں۔ وہ اپنے جواب کا منتظر تھا، لیکن اس کا یہ انداز اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وہ کیا پوچھ رہا تھا اور وہ کیا جواب دے رہا تھا؟ اس نے سہام کو خود سے دور کیا اور ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے آپ سے کچھ پوچھا تھا، آپ نے میری بہن پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ اس نے اب کی بار چبا چبا کر پوچھا۔ سہام نے آنکھوں میں غضب کا غصہ لے کر اور خضر سے زیادہ دانت پیس کر جواب دیا۔ جواب دینے کے ساتھ ساتھ مقابل کے سینے پر دستک بھی دی۔ میں تمہیں یا کسی کو بھی جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، اور آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ کس سے بات کر رہی ہو۔ اور رہی بات تھپڑ مارنے کی تو اس پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے دوبارہ طلاق کا مطالبہ کیا تو میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا اور انہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے سے لے کر جا کے دکھاؤں گا۔ میں اب تک صرف اپنی شرافت کے ہاتھوں مجبور تھا، لیکن منشا کو یہ زبان سمجھ نہیں آتی ہے، جو میں سمجھاؤں گا انہیں وہ اچھی نہیں لگے گی، اس لیے میں صرف 2 ماہ کا ٹائم دے رہا ہوں۔ منشا کو سمجھاؤ، مناؤ، جو کرنا ہے کرو، آئی ڈونٹ کیئر۔ 2 ماہ بعد انہیں لینے آؤں گا، پر جس میں دم ہے مجھے روک کر دکھائے، بھلے مقابل تم ہو یا انکل، مجھے پرواہ نہیں۔ اب بہت دیکھ لیے انہوں نے شب و روز تلخ یادیں، اب انہیں میرے سے وابستہ ہونا ہے۔ یاد رکھنا 2 ماہ صرف اور صرف 2 ماہ۔ اب میں اپنی شکل 2 ماہ بعد ہی دکھاؤں گا، اپنی بہن سے کہنا ریڈی رہے۔
जितने गुस्से से सहाम ने उससे कहा था, खिज़र को नई परेशानी ने अपनी लपेट में ले लिया था और तलाक वाली बात सुनकर तो वो गंग हो गया था। उसे मिशी से इस किस्म की बेवकूफ़ी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो अपनी बात कहकर मुकाबिल को मौका दिए बगैर निकलता ही चला गया। बिना कोई बात सुने उसने अपना फैसला सुना दिया था। अब उसे 2 माह गुजरने का इंतज़ार था। तब जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो अब उंगली को टेढ़ी ही करनी थी। खिज़र उसकी पुश्त को आंखों से ओझल हो जाने तक देखता रहा। उसके जाने के बाद वो अपनी अप्रिया के रूम के बाहर दरवाजे से माथा टिकाकर उसे देखने लगा, जो आंखें बांध के सबसे गाफिल सुकून से सो रही थी, इस बात से बेखबर कि उसे इस हालत में देखकर उसका भाई किस तकलीफ से गुजर रहा है। मनशा की आंखों के पपोटे सूजे हुए थे और सहाम की उंगलियों के निशान बिल्कुल दूर से भी वाज़िया थे। वो मुसलसल 4 घंटे से बेहोश थी। मिशी अप्पिया, मैं आ गया हूँ, देखिए आपका बंदर खरगोश आ गया है। मिशी ने उसे बचपन से मुख्तलिफ नाम दे रखे थे। जब खिज़र बहुत छोटा हुआ करता था तो वो मनशा को खरगोश लगता था। मिशी की बचपन की हरकतें याद करके खिज़र के लब मुस्कुराहट में ढल गए थे। एक नर्स जो कि रूम के अंदर मौजूद थी, वो दौड़ती हुई बाहर आई और डॉक्टर की सदा लगाते हुए डॉक्टर को बुला लगी। खिज़र उसके अचानक चिल्लाने पर दहल कर रूम में जाने ही लगा था कि मिशी अप्पिया ठीक है कि नहीं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर पहुंच गई और उसे अंदर जाने से रोका। खिज़र मायूस होकर बाहर से ही सूरत हाल जानने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर मनशा का मुआयना कर रहे थे, फिर हाथ पे लगी ड्रिप हटाई। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। उस पर अभी दुआओं का नशा था, जिसकी वजह से वो मुकम्मल होश में नहीं थी। खिज़र ने जब देखा तो नर्स के मना करने के बावजूद भी रूम में दाखिल हो गया। डॉक्टर ने इस दफ़ा कुछ नहीं कहा। खिज़र की बेचैनी देखते हुए मनशा से डॉक्टर ने कहा, यू आर वेरी लकी गर्ल। आपके हस्बैंड आपको मंशू कहने पर हाथापाई पर उतर आए थे, और ये जो कोई भी हैं, डॉक्टर का इशारा खिज़र की तरफ था, ये भी रूम के अंदर आने के लिए बेचैन है। खिज़र ने डॉक्टर को बताना ज़रूरी समझा। खिज़र ने फरते जज्बात से चूर लहजे में कहा, जिसे सुनकर मनशा मंदी मंदी आंखों समेत मुस्कुरा दी। अभी नींद का गलबा था, वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। फिर देखते ही देखते वो नींद में डूब गई। खिज़र परेशान होकर डॉक्टर की सिमत मुड़ा। डॉक्टर उसका इशारा समझ चुके थे, इसलिए उसके बोलने से पहले ही बोल उठे, मेडिसिन की वजह से नींद इन पर गालिब आ रही है, कुछ देर में जाग गएंगी, तो आप इन्हें ले जा सकते हैं और मैं इनसे मुतल्लिक तमाम डिटेल्स सहाम खान अफंदी को बता दें। आप उनसे मालूम कर सकते हैं। इनको जैसे होश आए आप ले जा सकते हैं। डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवा देता हूँ। बिल्स की स्लिप भी दे दीजिएगा। खिज़र ने बिल के मुतल्लिक बोलना ज़रूरी समझा। ओह मैन, सहाम खान अफंदी ने तमाम बिल्स क्लियर कर दिए थे, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सहाम भी आखिर सहाम था। वो पहले ही मुलाकात में सहाम की पर्सनैलिटी से काफ़ी मरगूब हुआ था और उसका मनशा को थप्पड़ मारना भी बचा था, लेकिन थप्पड़ के बजाय प्यार से भी तो समझाया जा सकता था। फिर खिज़र को याद आया वो कितनी ज़िद्दी थी। उसका तो खिज़र को बखूबी अंदाज़ा था। डॉक्टर से बातचीत करने के बाद वो मनशा के पास चेयर खिसकाकर बैठ गया। उसके हाथ पर हाथ रखा, फिर मनशा के हाथों को आंखों से लगाया। दिल में सुकून महसूस हुआ। वो इतने तवील अरसे बाद उसे देख रहा था। मनशा को देखते देखते उसे बाबा जान का ख्याल आया। उसे भाग दौड़ में वो उन्हें बिल्कुल फरामोश कर चुका था। बाबा जान के बाद उसका ख्याल सहाम की तरफ गया। वो किस हाल में होगा? उसकी मोहब्बत उसकी आंखों से टपक रही थी। जब सहाम ने 2 माह का कहा था, क्या सहाम भाई को मिशी अप्पिया का पास्ट पता है? क्या मिशी अप्पिया ने उन्हें सब बता दिया है? अगर वो जानने के बावजूद भी मिशी अप्पिया से मोहब्बत करते हैं तो उनका मुकाम मेरे नज़दीक बहुत ऊंचा है। इतनी अच्छी शख्सियत का मालिक मेरी बहन से मोहब्बत करे और मैं उसका साथ न दूँ तो मैं कैसा भाई हुआ भला? मैं मिशी अप्पिया को ये गलती नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। सहाम भाई को उनकी मोहब्बत दिलवा कर रहूँगा। मिशी अप्पिया को अपने साथ और जुल्म व सितम भी नहीं करने दूंगा। मैं उनकी खुशियाँ ज़रूर दिलवा कर रहूँगा, ज़रूर। खिज़र ने एक अज़म से मनशा की तरफ देखा और बाबा जान को तमाम डिटेल लिखकर मैसेज कर दिया। आया कि वो जब भी फ्री होंगे और मोबाइल देखेंगे तो उसे ज़रूर कॉल कर लेंगे। डिटेल में सहाम के मुतालिक कुछ नहीं लिखा था, बस मनशा की अचानक तबीयत ख़राब से बेहोशी का लिख दिया था। अगर वो ये लिखता तो बाबा जान बहुत परेशान हो जाते, कहीं वो बीमारी ना पड़ जाए, ये सोचकर बस इतना ही लिखा। फिर सहाम को मैसेज किया कि वो मिशी अप्पिया के होश में आते ही घर ले जाएगा उसे। मैसेज सेंड होते साथ ही सीन कर लिया गया था, लेकिन उसने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। खिज़र उसकी दिली कैफियत समझ सकता था। काश अप्पिया आप भाई को समझ पाते, काश। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं एक नज़र में पहचान गया और आप निकाह के 1 साल में ना पहचान पाई। अब अभी तक बड़ी नहीं हुई, वही बेवकूफ़ियाँ अभी भी हैं आप में। खिज़र अफसोस से मनशा को देखते हुए सोच में डूब गया। सहाम वहाँ से निकलकर सीधा अपने घर पहुँचा। वो कुछ टाइम अकेले रहना चाहता था। आज जो कुछ भी हुआ था वो उसकी तवक्का के बहुत बरअक्स था। उसे मनशा से इतनी बड़ी बात कहे जाने की उम्मीद नहीं थी। ऐसी बात तो वो तसव्वुर में भी नहीं सोच सकता था जो मनशा ने कही थी। मनशा मुसलसल उसके दिल के टुकड़े किए जा रही थी। क्या उसे खबर नहीं थी वो उसके लिए कितनी अहमियत रखती है? उसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। अब वो उसकी सांसों से जुड़ चुकी है। अगर उससे अलग होता तो सांसों की डोर ही हाथ से छूट जाती। अकेले ज़िंदगी गुजार कर वो थक गया था।
ہار گیا تھا، اس نے سب اپنے کھو دیے، اس کے پاس کوئی اپنا نہیں۔ ایک اپنی تھی جس سے سہام کی کبھی نہیں بنی، ایک اپنی ہے تو وہ بھی ہر وقت اسے چھوڑنے کے در پر رہتی ہے۔ سہام ٹوٹ گیا تھا، وہ بکھر رہا تھا، اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ میری زندگی کی 2 ہی خواہشیں ہیں، پہلی یہ تجھے حاصل کر لوں، دوسری یہ پہلی پوری ہو جائے۔ کون کہتا ہے مرد نہیں روتا؟ وہ روتا ہے، لیکن اس کا رونا کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے مرد صرف تنہائی میں روتا ہے۔ اس کے زخم ایسے تھے جو رونے سے کم نہیں ہوتے تھے، مزید بڑھتے تھے۔ وہ صرف قبر پر جا کر روتا، اپنوں کو کھو دینے کا دکھ کوئی سہام خان افندی سے پوچھتا۔ اس نے کس طرح اپنے شب و روز غم کی آغوش میں تپتے ہوئے صحرا میں گزارے تھے، اور اب بھی گزار رہا ہے۔ اگر منشا کو پتہ لگ جاتا وہ کن راستوں سے گزرا ہے تو کبھی اس کا ساتھ ایسا سلوک روانہ کرتی، لیکن وہ اپنے زخم، اپنی یادوں کو صرف اور صرف اپنی ذات تک برحق رکھ کے آگے کھولتا، جسے سب معلوم تھا۔ وہ معلوم ہونے کے بعد بھی سنتا ہے۔ ایک وہی تو ہے جو سہام کی تکلیف جانتا ہے۔ جب کوئی نہیں سنتا، وہی ایک ذات ہی تو سنتی ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک اپنے راز جس کے سپرد کرتا، وہ اس کی فیوریٹ ڈائری تھی جو سہام کو اس کے ڈیڈ نے فرسٹ آنے پر گفٹ کی تھی۔ سہام کے دل کے بہت قریب تھی اس کی ڈائری۔ اس کے اوراق میں سہام کے ماضی کے لفظ درج ہیں۔ سہام دوست نہیں بناتا تھا، بس اس کی فیملی ہی اس کا سب کچھ تھی، اس لیے وقت کے ساتھ یہ ڈائری سہام کی بہترین دوست بن گئی۔ وہ شکستہ حالت میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا، کمرہ دھوئیں سے بھر چکا تھا۔ جذبات میں آ کر کہہ تو دیا تھا 2 ماہ بعد ہی آئے گا، لیکن دل اس دشمن جان کو دیکھنے کی ضد پر آمادہ رہا۔ 10 سگریٹ پینے کے بعد سہام لال انگارہ ہوتی آنکھ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ کو دیکھا جس سے اس نے منشا کو تھپڑ مارا تھا۔ تیش کی حالت میں آگے بڑھا اور سامنے مرر پر اپنا ہاتھ، وہی ہاتھ جو منشا پر اٹھایا تھا، پوری قوت سے دے مارا۔ کانچ کئی چھوٹے بڑے ٹکڑوں میں بٹ کر زمین پر گر کے، اور کچھ ٹکڑے سہام کے ہاتھ میں چپ کر اس کے ہاتھ کو لہو لہان کر کے خون بھل بھل کر اس کے ہاتھ سے بہنے لگا۔ اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، ساری تکلیف تو دل میں تھی۔ روح کو تکلیف پہنچی تھی تو جسم کی تکلیف اسے کیسے محسوس ہونی تھی بھلا؟ ایسی تکلیف تھی جو مٹائی نہیں مٹ رہی تھی۔ سہام اپنوں کو لے کر بہت خود غرض تھا، اب منشا بھی اس خود غرضی کی لپیٹ میں آنے والی تھی۔ میرے ہمدم، کیا ممکن ہے سمٹ جائیں فاصلے سارے، رنج و غم کا کوئی موسم نہ ہو، محبتوں کا ہر سو طلسم ہو، ہجر کی سوغاتیں تھم جائے، محو رقص خوشیاں ہو جائیں، کوئی روٹھا نہ رہے، کوئی خفا نہ رہے، آرزوؤں کا نہ گلا گھونٹنے کہیں، جام خواہشوں کا نہ چھلکے کہیں۔ اس بار کیا ایسا ممکن ہے بدل جائیں سارے قصے، خوش امیدی خوش گمانی رہے، آفتاب پر نصیب کے سکھ جاری رہیں۔ اس نے سوچ رکھا تھا اس دفعہ اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گا، اسے بھی پتہ چلے طویل مسافتیں کسے کہتے ہیں۔ وہ یخ بستہ سردی کے موسم میں بھی اپنے اندر لگی آگ کو بجھانے کے لیے ٹھنڈے شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اسے کسی ٹھنڈ کا احساس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ دل میں جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی محبت کو ٹھکراتی آئی تھی، اسے یہ بخوبی معلوم تھا۔ اس نے کبھی لفظوں میں نہیں بتایا تھا، لیکن آنکھیں دل کا حال بیان کرتی تھی۔ اس نے کبھی اس کے ساتھ نہ ہی نفرت کا رشتہ رکھا، نہ ہی کبھی محبت سے دیکھا۔ وہ اس کی زندگی میں عام سی حیثیت رکھتا تھا، جبکہ سہام کی زندگی میں اس کی حیثیت سہام کی اپنی حیثیت سے کہیں زیادہ تھی۔ سہام سینے پر ہاتھ مسلتا ہوا ٹراؤزر پہنے باہر آیا اور جا کے گرنے کے انداز میں بیڈ پر لیٹا۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا، سر میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اتنے میں موبائل کی ٹون بجی، سامنے خضر کا میسج تھا، جسے دیکھ کر سکون کا احساس ہوا کہ منشا کو ہوش آ گیا اور وہ لوگ جلد گھر پہنچ رہے ہیں، وہ ڈسچارج ہو جائے گی۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے موبائل میں منشا کی پکچر نکال کر دیکھنے لگا۔ یہ پکچر سہام نے بہت ہی غیر اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لی تھی۔ یہ پکچر ایک ریسٹورنٹ کی تھی جہاں منشا کے سامنے پیزا رکھا ہوا تھا اور وہ اپنے بھائی سے لڑتے ہوئے پیزا کھا رہی تھی۔ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا، کھاتے ہوئے بہت کیوٹ لگ رہی تھی، ڈول سی پھولے پھولے گال جو خفا ہو جانے پر مزید پھول جاتے۔ سہام نے اس کے ساتھ موجود لڑکے کو دیکھا جس کا چہرہ واضح نہیں تھا، جو کہ یقیناً خضر ہی ہوگا، بہت شرارتی معلوم ہو رہا تھا۔ خضر کی کوشش تھی پیزے کا ایک پیس اس کے ہاتھ لگ جائے، لیکن منشا اسے کوئی موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ پیزے کو کیچپ سے بھر رکھا تھا اور کھاتے ہوئے فیس پر جگہ جگہ لگ رہا تھا، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا اس نے ایک ہفتہ فاقوں پر گزارا ہو اور اب جا کر کچھ کھانے کو نصیب ہو رہا ہو۔ سہام نے سلی گرل کہہ کے جیب سے موبائل نکالا اور 3-4 پکچرز کلک کر لی، جس پر سہام کو برا تو لگا، لیکن وہ اتنی کیوٹ سی دیکھنے والی لڑکی کی کیوٹ سی حرکت کو کیمرے میں قید کرنے سے خود کو روک نہ سکا۔ اسے کیا خبر تھی وہی اس کی زندگی کا کل اثاثہ بن جائے گی، اس کی سانسیں اس سلی گرل کے ہونے سے چلیں گی، کسے کیا خبر تھی بھلا؟